بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے اس پراسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی، اور انسانوں کے اصلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کا جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تخلیق کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، اس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی جن سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس جن کی شکل و صورت بھیڑیے جیسی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور یہ روئے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دی، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، ان میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی جنات کو اللہ کے حکم پر قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ کا ایک نیک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے بعد بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ عزازیل 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔
اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرا حکم جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہے، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والا ہے جس کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں جان نہ ڈالی، چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو اس کو بہت حیرت سے دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو وہ اس پتلے کو بہت اذیت دیتا، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے صرف میں ہی لائق ہوں۔ اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کے میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کے تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ عزازیل نے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے بنایا، میں اس مٹی کے پتلے سے کہیں درجہ بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کی یہ بات سن کر وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے کہا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو یہ بات معلوم ہوئی جو لوح محفوظ پر جس بات کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ جب عزازیل نے شیطان بن گیا تو اس نے عرض کی، اے اللہ، میں چاہتا ہوں مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ شیطان نے عرض کی، یا اللہ، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو نافرمان بنا دوں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر نافرمان بن جائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور گناہوں میں مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے فضل سے انسانوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین گرامی، اس طرح غرور و تکبر سے عزازیل شیطان بن گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔